کون لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کس نے فرمائی؟ اگر کوئی انصار میں سے یا مہاجرین میں سے دوسرا کوئی ہو تو بتائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ غار سور میں ہجرت کی رات، ہجرت کے وقت جو شخصیت تھی اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا شخص ہو ان کی معیت اور ان کی صحبت میں رہنے والا تو بتائے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا تھا، اپنے حیات زندگی میں مصلی امامت پر اگر کسی کو کھڑا کیا تو وہ کون تھا؟ ان کے علاوہ اگر دوسرا کوئی شخص ہو تو بتائے۔ تو سب کے سب خاموش ہو گئے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، غار ثور میں ہجرت کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت میں رہنے والے حضرت ابو بکر ہیں، اور وہی حضرت ابو بکر ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ہے، عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، وہ امامت کریں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات زندگی میں جسے مصلی امامت سونپا ہو وہی خلافت کا حقدار بھی ہے، کیونکہ دوسرے کو آپ نے مصلی پر نہیں بھیجا۔ اور ایک روایت میں حضرت زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصلی پر پہنچے۔ وہ کیسے پہنچے؟ حضرت زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اب حضرت ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے مسجد میں، آپ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں پہنچا، جب دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہیں نظر نہیں آیا، حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی نماز پڑھاتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر تو ہے نہیں۔ اللہ اکبر! تو وہ سمجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب حضرت عمر فاروق اعظم سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر نہیں ہے تو آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت ابو بکر کی آواز جب کچھ تیز نکلی تو یہ آواز میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جاتی ہے، اور جب آپ پر پہنچتی ہے تو آپ فرماتے ہیں لا لا لا، یعنی لا عمر نماز نہیں پڑھائیں، بلکہ جب تک کہ ابو بکر نہ آ جائے، جب تک وہ نماز نہ قائم کی جائے، جماعت نہ قائم کی جائے۔ اللہ اکبر! تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر مصطفیٰ کو دوسرا کوئی خلیفہ بنانا ہوتا، امام مسلط پر امام بنانا ہوتا تو حضرت عمر اس وقت جو ہے ان کو منع نہیں فرماتے۔ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو مقام حضرت ابو بکر کا ہے، خدا کی بارگاہ میں جو مقام ابو بکر کا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو مصلی امامت پر حضرت عمر جو ہے موجود ہوتے مسلمان، یا حضرت عثمان غنی یا حضرت مولا کائنات۔ ہر مقام اپنا الگ رکھتا ہے۔ دیکھو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نے حضرت ابو بکر کو بڑھا دیا، کسی نے حضرت عمر کو بڑھا دیا، کسی نے حضرت عثمان غنی کو بڑھا دیا، کسی نے حضرت مولا کائنات کو بڑھا دیا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ ان کے درجے کو ہم نہ کسی چیز سے ناپ سکتے ہیں، نہ ان کا درجہ ناپا جا سکتا ہے، کسی کے مرتبے کو جو ہے تولا نہیں جا سکتا ہے، نہ ان کا کوئی وزن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو مقام حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر فاروق اعظم کا، حضرت عثمان غنی کا ہے، حضرت مولا کائنات کا ہے، وہ درجہ اور جو درجات اور مرتبے ان کے ہیں وہ اللہ اور رسول جانتے ہیں۔ ہم ان کے مرتبے کو اور ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے۔ ہم ان کا نہ تولے وزن، نہ ان کی برابری کریں، اور نہ ان کے مرتبے کو، نہ ان کے درجات کو جو ہے بڑا، یعنی یہ کہیں کہ وہ اس سے بڑا ہے، وہ اس سے بڑا ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جسے بڑھایا ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب نے جس کو جو درجہ عطا فرمایا ہے، اس درجے کو نہ ہم کم کر سکتے ہیں اور نہ بڑھا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے درجے کو نہ بڑھائیں نہ گھٹائیں۔ اللہ نے ان کے درجات بہت بلند فرمایا، ہماری تمہاری کیا اوقات ہے، کوئی حیثیت نہیں، ہم ان کے خاک کی، ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں، ہم اور آپ ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، کیونکہ اگر ذرہ برابر بھی دل میں کسی کے بارے میں بھی خیال آ گیا گستاخی کا یا کم کرنے کا، تو یقین جاننا ایمان سے تباہ و برباد ہو جاؤ۔
ذرہ برابر بھی فرق آ گیا خلفائے راشدہ میں سے تو تباہ و برباد، بلکہ کسی صحابی کا بھی اگر کسی صحابی کے بارے میں بھی غلط سوچ لیا تب بھی ایمان جاتا رہے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ تو بہت بڑا مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ بہرحال ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے تو میں آپ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے عرض کروں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ملک شام گئے۔ ملک شام گئے تو ایک شخص ملا اور ملنے کے بعد میں اس نے کہا کہ آپ سے پوچھا آپ کون؟ کہ ابوبکر کہاں سے آئے؟ مکہ شریف سے آیا۔ بولے اچھا کیا تمہارے شہر میں کسی شخص نے نبوت کا اعلان کیا؟ کہا کیا اعلان؟ کیا اس کا چہرہ پہچانتے ہو؟ بولے ہاں پہچانتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ایک کمرے میں لے کے جاتا ہے۔ لے جانے کے بعد میں جو ہے اس کے کمرے کے اندر بہت ساری تصویریں لگی، بہت ساری تصویریں۔ اس نے وہ تصویریں دکھائیں اور دکھانے کے بعد کہنے لگا بتاؤ ان تصویروں میں سے کوئی چہرہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے جو جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے کہ ان کا چہرہ ہو ملتا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور سے دیکھا، کوئی چہرہ نظر نہیں آیا۔ اس نے جانتے ہو بہت چہرے تھے، انبیاء اکرام کے چہرے۔ پھر اس کے بعد ایک شخص آتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس شخص سے کہتا ہے کہ تم کس چیز میں مشغول ہو، کس چیز میں مشغول ہو؟ کہا کہ ایسے ایسے معاملہ والے آؤ دوسرے کمرے میں چلو۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں لے کے جاتا ہے۔ دوسرے کمرے میں لے جانے کے بعد میں جب دکھاتا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا یہی تو قبیلہ قریش خاندان ہاشمی بنی ہاشم سے چہرہ ہے جس کا نام محمد عربی ہے۔ انہوں نے ہی نبوت کا اعلان کیا ہے، انہی نے نبوت کا اعلان کیا۔ بولے اچھا انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر لگی تھی اس کے روم کے اندر، اس مکان کے اندر، تو ان کے دامن کو ایک شخص کو پکڑے ہوئے دیکھا۔ پیچھے سے ایک شخص ایک دامن کو پکڑے ہوئے تھا، ایک شخص دامن کو پکڑے ہوئے تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ جو ایک شخص دامن پکڑے ہوئے ہے آپ کے، اس تصویر کے اندر موجود تھا، یاد رکھنا ہے، اس تصویر کے اندر موجود تھا کہ یہ جو دامن پکڑے ہوئے ہیں یہ شخص کون ہے؟ تو وہ جانتے ہو شخص کون تھا جو مکان کے اندر تصویریں دکھانے لے گیا؟ تو کوئی معمولی آدمی نہیں تھا بلکہ عیسائیوں کا پادری تھا، راہب تھا۔ آج کے دور میں جسے ہم عالم کہتے ہیں نا، ہم لوگ جسے علم حاصل کرتا ہے اسے عالم کہتے ہیں، ان کے دور میں جو علم حاصل کرتے تھے انہیں راہب یا پادری کہا کرتے تھے، راہب کہتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا یہ بتاؤ یہ پیچھے جو دامن پکڑے ہوئے ہیں یہ وہ کون شخص ہے؟ تو وہ راہب کہتا ہے کہ جانتے ہو یہ وہ شخص ہے جو ان کا جانشین بنے گا، جو ان کا خلیفہ بنے گا، یعنی ان کے مثال کے بعد میں اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو جس نے یہ پیچھے دامن پکڑ رکھا ہے وہی خلیفہ بنے گا۔ جب غور سے دیکھا گیا کہ اس کا چہرہ بھی دیکھا جائے اور جب اس چہرے پر نظر پڑی تو معلوم ہوا کہ وہ چہرہ کوئی اور چہرہ نہیں تھا بلکہ حضرت ابوبکر کا چہرہ تھا، وہ حضرت ابوبکر کا چہرہ تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول پہلے ہی چن لیا تھا، اور ایک چیز بتاتا چلوں، صحابہ اکرام کی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا والذین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وتراہم رکعا سجدا۔ یہ آپ 26ویں پارے میں یہ آیت پڑھ سکتے ہیں، بڑی مشہور آیت، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ یہ آیت بڑی پیاری آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے اس کی جو تفسیر بیان کیا اور بزرگان دین جو اس آیت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
اور آگے لکھا ہے والذین معہ، یعنی ان کے ساتھ والے، اشداء علی الکفار، کفار پہ سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں، وتراہم رکعا سجدا، اور یہی رکوع اور سجدہ کرنے والے یعنی عبادت کرنے والے۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صاحب ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے، کیونکہ معہ ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر ہر جگہ تھے، سفر میں، حضر میں، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں حضرت ابوبکر مصطفیٰ کے ساتھ نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک مراد ہے والذین معہ، اس کے بعد آتے ہیں اشداء علی الکفار، یعنی وہ کافروں پر سخت، اس سے مراد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ بہت سخت تھے کفار پر۔ آگے فرماتے ہیں رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے نرم ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے حلم و کرم والے تھے۔ حضرت عثمان غنی بڑے حلم و کرم والے، بڑے نرم دل اور بڑی شرم و حیا والے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، کہ رکوع سجود، اس سے مراد حضرت مولا کائنات ہے، اس سے مراد مولا کائنات ہے۔ تو اس آیت کی ترتیب بتا رہی ہے خلفائے راشدہ کے تعلق سے کہ پہلا خلیفہ اگر کوئی ہوگا تو وہ حضرت ابوبکر ہوں گے، دوسرا کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ عمر فاروق اعظم ہوں گے، اور تیسرا کوئی خلیفہ ہوگا تو عثمان غنی ہوں گے، چوتھا خلیفہ کوئی ہوگا تو مولا کائنات ہوں گے۔ یہ آیت جو ہے یہ بتا رہی ہے مسلمان، یہ آیت اشارہ دے رہی ہے، بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے بعد حضرت ابوبکر معہ، ان کے ساتھ، اس کے بعد شدہ علی الکفار، کفار کے ساتھ، رحماء بینہم، آپس میں نرم۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ موجود، اور سختی میں حضرت عمر فاروق اعظم، نرمی میں حضرت عثمان غنی، اور عبادت و ریاضت میں مولا کائنات، عبادت و ریاضت میں حضرت مولا کائنات، تم کا کوئی ثانی نہیں۔ سمجھئے نا کہ اس آیت کی بھی ترتیب بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدہ کو پہلے ہی بتا دیا کہ کون خلیفہ بنے گا، پہلا کون دوم بنے گا، کون سوم بنے گا، کون چہارم بنے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے، اور ان کے قول و فعل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے راستے پر ہم سب کو چلائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ ہے جن کے بارے میں رب فرماتا ہے اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار۔ مختصر بول رہا ہوں کیونکہ اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو اسی ایک واقعے میں پورا وقت گزر جائے گا۔ ہجرت کی رات ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں حضرت ابوبکر چلو تمہیں میرے ساتھ ہجرت کرنا ہے، تمہیں میرے ساتھ جانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو حضرت ابوبکر نے 2 اونٹنیوں کو تیار کر لیا۔ کتنی؟ 2 اونٹنیوں کو تیار کیا، اور 2 اونٹنیوں کو تیار کرنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ کو اس وقت جب آتے ہیں تو حضرت ابوبکر کے گھر آتے ہیں، اور اس وقت میں جبکہ دشمنوں نے آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا چاروں طرف سے، آپ خود سے رہتے علماء سے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ میں جو بات بتانے چاہ رہا ہوں پیاری بات، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سواری تیار کر رکھی تھی پہلے سے ہی۔ حضرت ابوبکر نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات حضرت ابوبکر کے گھر آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں چلو۔ حضرت ابوبکر نے کوئی چنو چرا نہیں کیا بلکہ آپ ساتھ چل دیتے ہیں، اور چل دیتے ہیں، چلتے چلتے اسی غار ثور پر پہنچ جاتے ہیں۔ کہاں؟ غار ثور پر۔ لیکن یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ اگر پورے مسلمانوں میں کوئی سچا پختہ ایمان والا اگر کوئی ہوتا تو اس رات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو چنا، ان کے علاوہ اگر ہوتا تو ضرور اسے چن لیتے ہجرت کی رات، کیونکہ دشمن
پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور دشمن جب پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو ساتھ میں ایسا شخص چاہیے جو بھروسے والا ہو، یقین والا ہو، اعتماد والا ہو. ایسا شخص ہونا چاہیے نا، جو ایمان میں بھی پختہ ہو، ہر چیز میں پختہ ہو، وعدے میں بھی پختہ ہو، ہر اعتبار سے پختہ ہو، محبت میں بھی پختہ ہو، عقیدت میں بھی پختہ ہو. تو اگر حضرت ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہوتی تو اس رات مصطفیٰ جان رحمت حضرت ابو بکر کو نہ چن کر کے اسے چن لیتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ ہجرت کی رات بھی یہ بتا رہی ہے کہ حضرت ابو بکر سے زیادہ مضبوط اور ہمت والا اور عقیدے میں اور اعتماد رکھنے والا، بھروسے والا کوئی دوسرا ساتھی نہیں. اس لیے مصطفیٰ نے حضرت ابو بکر پر اعتماد فرمایا اور انہی کو اپنا ساتھ ہجرت کا ساتھی بنایا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی یاد رکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جیسے کہ بولتے ہیں نا کچھ لوگ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ کالے کپڑے سے یا دل والے کو دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ، اللہ اکبر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فراق رسول میں غم میں ایسے نڈھال ہو گئے تھے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. یعنی اتنے نڈھال ہو گئے تھے، اتنا غم کیا، اتنا فراق رسول، یعنی فراق رسول کا غم ایسا تھا، مورخین کہتے ہیں کہ تاریخ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تحریر نہیں کیا جا سکتا، ایسا غم رسول تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے کہ آپ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں. کوئی بھی دعویٰ کرے اپنے آپ کو، آپ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فراق رسول میں اتنے نڈھال ہو گئے تھے کہ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ جب وہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے تو ان کے منہ سے بھنے ہوئے کباب کی بو آتی تھی. کہتے ہیں فراق رسول میں، غم رسول میں اتنا کلیجہ ان کا جل چکا تھا کہ جب مسجد نبوی شریف میں آتے اور وہ سانس لیتے اور سانس منہ سے جو ہوا نکلتی، اس ہوا کے اندر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بھنے ہوئے کباب کے اندر سے آیا کرتا ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے، تبھی تو امام عشق و محبت نے کہا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. اور جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ فراق رسول کا غم کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم کیسا ہے، وہ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، حضرت ابو بکر کی وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے گھر گئے، اور گھر جب گئے خیر و عافیت لینے، گھر کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، تسلی تشفی دینے کے لیے حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد، تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے روم میں پہنچے، اور حضرت ابو بکر کے روم میں جب پہنچے تو حضرت عمر کی چھت پر نظر پڑی. جب چھت پہ نظر پڑی تو چھت جو تھی حضرت ابو بکر کی سیاہ اور سوختہ ہو گئی، سیاہ اور سوختہ ہو گئی تھی. یعنی کہ ایسا لگتا تھا جیسے چھت جل گئی، چھت جل گئی. تو محرمہ نے ابو بکر سے پوچھا، یعنی ان کے گھر کی مستورات سے پوچھا، آخر یہ چھت کا پتہ نہیں چل رہا کہ اتنی سیاہ ہو رہی ہے، سوختہ ہو رہی ہے، جلنے کی طرح ہو رہی ہے، ایسا کیوں؟ کہا تمہارے دوست، تمہارے بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے کبھی کبھی وہ درد اور وہ آہاں نکلتی تھی، ایسا اثر رکھتی تھی. اس درد اور اس آہاں کی بنیاد پر یہ چھت جو ہے جلنے کی طرح سیاہ ہو گئی ہے. تو اندازہ لگا
چاہیے کہ وہ ابو بکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غم میں، ان کے وصال کے غم میں، ان کی جدائی کے غم میں، ان کے دل کی آہ اس حد کو جلا سکتی ہے، تو اندازہ لگاؤ کہ ان کے عشق کا عالم کیا ہوگا، ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا مصطفیٰ کو۔ کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے حضرت ابو بکر کی محبت کا اور عشق کا؟ ہم تو بہت دعویٰ کر دیتے ہیں، ہر ایک کوئی کون کہتا ہے وہ عاشق رسول، وہ محبت رسول، وہ غلام رسول۔ حقیقت میں اگر کوئی عاشق رسول ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق بہت ہی بلند و بالا ہے۔ کہتے ہیں جب آپ کا وقت قریب آیا، آپ بیمار ہوئے، جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کے لیے جو ہے طبیب لایا گیا، حکیم لایا گیا، اور جب طبیب اور حکیم کو لایا گیا تو آپ کو جب دیکھا اس حکیم نے، طبیب نے، وہ دیکھ کر کے کہنے لگا کہ یہ جو مریض ہیں، یہ جو بیمار ہیں، ایسا مجھے لگتا ہے انہیں دوائی یا کسی بیماری کی بنیاد پر بیماری نہیں ہے، دوائی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ایسی کوئی بیماری ہے، کوئی ان کا دوست، ان کا پیارا، ان کا عقیق، ان سے قربت رکھنے والا جو ان کے قریب تھا وہ ان سے جدا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جدائی، یعنی وہ جدائی کا احساس ان کے اندر ایسا پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بیمار نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ طبیب بھی بتا رہا ہے اگر تم ان کے اس دوست سے ملا دو انہیں تو ان کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابو بکر کا عشق تھا مسلمان ہو کہ حکیم بھی پہچان گیا کہ کوئی مرض نہیں ہے بلکہ فراق رسول کا احساس ہے، فراق رسول کا غم ہے، یعنی جدائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت نہیں کر پا رہے تھے حضرت ابو بکر۔ ایک بار بات کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں کام میں مشغول تھے، اور اچانک ایک بیگ جو ہے اچانک خیال آتا ہے، اور جو مسجد سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد ملک شام کے راستے پر چلنے لگتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، تو اس کے بعد واپس پلٹ آتے ہیں، واپس پلٹ آتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات کہ آپ ملک شام کے راستے پہ گئے اور بہت دور تک گئے اور اس کے بعد واپس چلے آئے، اچانک گئے اچانک آگے، آخر کیا بات تھی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے تو کئی دن تک نہیں آئے تھے، تو میں پریشان ہو گیا تھا اور جدائی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، تو میں مسجد سے اسی طرح نکل کر کے ملک شام کے راستے پر جا کر کے بیٹھ گیا تھا اور انتظار کرنے لگا، اور جب انتظار کرتے کرتے کچھ عرصہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے ملک شام میں، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ابو بکر آج بھی جا کے اس جگہ بیٹھ جا، کہیں ایسا ہو جائے کہ مصطفیٰ ملک شام سے تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق تھا، محبت تھی۔ ہم تو ویسے ہی دعویٰ کر دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے نہیں اور کہہ دیتے ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ قسم خدا کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق رسول کوئی نہیں، کوئی کتنا بھی دعویٰ کرے، ان سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے، جس کے بارے میں قرآن بھی تائید کرتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ قرآن مقدس میں بھی پروردگار عالم آپ کی جو ہے متقی اور اتقیٰ ہونے کی جو ہے اعلان فرما رہا اور بتا رہا ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، یعنی وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ سمجھے؟ یہ آیت کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا، بعد میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا سب سے بڑا پرہیزگار۔ تو تم کو اللہ کہے کہ وہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے تو ان سے بڑا پرہیزگار کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو، کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔
شک و وہم بھی مت لانا بہن بھی کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. آپ دوسری کچھ لوگ ہیں ایسے عقیدہ رکھنے والے, کچھ لوگ ہیں آج بھی ایسا عقیدہ رکھنے والے جو یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں, وہم بھی نہیں لانا, شک بھی دماغ کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں لانا, کیونکہ پروردگار عالم کی ذات وہ ذات ہے جو اس سے بلند و بالا اور اس سے بڑا سچا, جس وہ پوری کائنات کا بنانے والا, جو نفس کون سا ساری کائنات کو بنا دے, وہ رب ہے, وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے. تو لہذا وہاں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرماتے کہ وہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے, تو اس سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں ہے. تو جن کے بارے میں خود اعلان رب العالمین فرمائے وہ سب سے بڑے پرہیزگار ہیں, ان سے بڑا پرہیزگار نہیں. تو اندازہ لگائیے جن کی تعریف خود اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے, تو ان کی تعریف دوسرا کون بیان کر سکتا ہے؟ ارے جن کی بلندی کا, جن کے مقام کا, جن کے مرتبے کا اور جن کی پرہیزگاری کا رب اعلان فرمائے, تو ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں یا کیا بول سکتے ہیں؟ مسلمانوں, کوئی مصنف کسی تصنیف میں جو ہے اپنی نہیں تحریر کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند و بالا فرمایا ہے. باتیں تو بہت, ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں, بڑی پیاری بات بتانے جا رہا ہوں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى وسلم عليه صلاة والسلام عليك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بھی بے شمار ہیں, آپ کی شجاعت بھی بے شمار, آپ کی شجاعت, آپ جیسا شجاع نہیں, آپ کی کرامتیں بھی, آپ کی صحابتیں بھی. صحابت کے تعلق سے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ اپنا اپنا مال لے آؤ, اپنا مال لے آؤ جنگ کے ساز و سامان کے لیے, ساز و سامان کے لیے. تو کوئی صحابی کوئی سامان لے کے آیا, کوئی کتنا روپیہ لے کے آیا, کوئی سامان لے کے آیا. اس دن خیال آیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں دینے میں ہمیشہ مجھ سے بلند و بالا رہتے ہیں, مجھ سے آگے رہتے ہیں, مجھ سے زیادہ دیتے ہیں. لہذا آج میرے پاس بہت زیادہ مال ہے, آج میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دینے میں. آج میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال دینے میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو ہے حضرت ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا. یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. تشریف رکھیے, میں اپنی بات کو جلدی ختم کروں گا. تب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں. گھر جانے کے بعد اپنا مال جو ہے, مال کا پورا جو ہے سمیٹ لیا. سمیٹنے کے بعد پورا مال کو جمع کرنے کے بعد آدھا مال لیا اور آدھا مال گھر میں چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عمر کی طرف سے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر گھر کتنا چھوڑا ہے؟ کہا آقا آدھا چھوڑا ہے. آدھا لے آیا, آدھا چھوڑا ہے. اتنے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال لے آتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اپنا مال لے آتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا. جب پیش کیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا, اے ابوبکر یہ بتاؤ گھر پہ کتنا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ ورسولہ, اللہ ورسولہ, اللہ ورسولہ. اے میرے مصطفیٰ, اے میرے آقا, ابو بکر گھر میں جھاڑو لگا کر جتنا تھا سب کا سب لے آیا, گھر پر جو ہے اللہ رسول کو چھوڑ آیا ہے. حضرت ابو بکر کی سخاوت کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ایک ولی سے پوچھا گیا, ایک ولی سے پوچھا گیا یہ بتاؤ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے, زکوٰۃ کتنا دینا چاہیے؟ تو وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ شریعت کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو یا عشق کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو, محبت کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے دونوں بتا دو. وہ کہنے لگے دونوں بتا دو. کہا شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ 2.5% نکالنے کا. کیا 2.5% نکالنے کا, یعنی تیرے پاس 100 روپیہ ہے تو 2.5 روپیہ زکوٰۃ کا ہو جاتا ہے. لیکن عشق اور محبت یہ کہتا ہے کہ جو حضرت ابو بکر نے دیا ہے, یعنی کل کا کل مال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا اللہ کی رضا کے لیے, تو اپنے کل کے
صدقہ کر دے، زکات میں دے دے. یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر نے جو پیش کیا، یہ ان کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرعی مسئلہ جو تھا وہ 2.5% کا ہے، اور کل کا کل صدقہ کر دینا یہ حضرت ابو بکر کی محبت اور عشق کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سمجھ گئے؟ تو اندازہ لگا سکتے ہیں صحابت میں بھی آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 3 مہینہ خلافت کے کام انجام دیے. کتنا؟ 2 سال 3 مہینہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد میں آپ جانشین بنے، آپ خلیفہ بنے، اور 2 سال 3 مہینہ آپ نے خلافت کے امور انجام دیے. اور جو ہے جمادی الاخری کے مہینے میں آپ بیمار پڑ جاتے ہیں. جمادی الاخری میں بیمار پڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، سردی کے موسم میں آپ نہا لیے، اور جب نہائے تو آپ کو سردی میں پکڑ لی. کس نے؟ سردی میں. اور سردی نے پکڑا تو ایسا بخار آیا کہ 26 ذوالحجہ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرما لی. سمجھ رہے آپ؟ یعنی 26 ذوالحجہ نہیں ہے، 26 جمادی الاخری. میں غلط بول گیا. 26 جمادی الاخری کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. کہتے ہیں کہ اسی مرض الموت کے اندر جو ہے جبکہ حضرت ابو بکر بیمار ہوئے تو انہوں نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفید لباس یعنی 2 کپڑوں میں، سفید 2 کپڑوں میں جو ہے تشریف لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ پھر وہ سب رنگے ہو جاتے اور اتنے چمکدار ہو جاتے ہیں کہ ان پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا اتنے چمکدار ہو جاتے کہ ان پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حضرت ابو بکر کے پاس آتے ہیں. حضرت ابو بکر نے سلام عرض کیا، مصطفیٰ نے سلام کا جواب دیا. اور جب مصطفیٰ نے سلام کا جواب دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور کب ملاقات ہوگی؟ کیا بات ہے. آقا کب آنا ہوگا؟ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ابو بکر ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے، ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے. تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتے. خواب کی حالت میں آپ کے گھر کی نصرات کے، آپ کے گھر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس عالم کو جو وہ خواب کے اندر بول رہے تھے ہم سن رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر جو بول رہے تھے اور رونے لگے، اور جب رونے لگے تو مصطفیٰ نے کلیجے پہ ہاتھ مارا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ خواب کے اندر مصطفیٰ نے میرے کلیجے پر ہاتھ مارا تھا، لیکن خواب سے بیدار ہونے کے بعد میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی نظر آ رہی تھی. میں خواب سے بیدار ہوا، میرا جو بیماری تھی وہ بھی میرے کو شفایابی دیتی جا رہی تھی، یعنی میں اس سے شفایاب ہوتا جا رہا تھا. میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، میں سمجھ گیا. پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کلیجے پہ ہاتھ مارتے ہوئے، ابو بکر جلد ہی ملاقات کرو گے. اور وہ دن نزدیک آ گیا، اور وہ دن 26 جمادی الاخری کا تھا جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دار فانی سے دار البقا کی جانب کوچ فرمایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ابو بکر نے اپنی حیات زندگی میں ہی حضرت عمر کو خلیفہ چنا. ان کو حضرت عمر کو، اور ایسے نہیں چنا کہ آپ نے بول دیا کہ انہیں کو خلیفہ بنا لو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب بدر کو بلایا. کن کو؟ اصحاب بدر. اور جو اصحاب بدر جانتے ہیں، اصحاب بدر انہیں کہتے ہیں جو بدر کی جنگ ہوئی تھی بدر کے میدان میں، اس میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے تھے، اور ان میں سے جو عشرہ مبشرہ وہ صحابی ہے 10 صحابی جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کو قرار دیا. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل مرتبہ حضرت ابو بکر کا، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا، انہیں کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا، انہیں کے ساتھ حضرت مولا کائنات کا، پھر اس کے بعد اصحاب بدر کا. کس کا؟ اصحاب بدر کا کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اصحاب احد کا. پھر کہتے ہیں اصحاب احد کے بعد بیعت الرضوان میں جو صحابہ کرام موجود تھے، جو بیعت مصطفیٰ نے لی 1500 صحابہ کرام موجود تھے اس وقت، کہتے ہیں کہ ان کا مرتبہ اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام کا مرتبہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
26 जमात उल-उखरा को विसाल फरमाते हैं और अपने रब हकीकी की बारगाह में पहुंचाते हैं, अपने महबूब से मुलाकात करते हैं। तो हजरत अबू बकर ने अपनी हयात जिंदगी में हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तब खलीफा बनाया जबकि तमाम असहाबे बदर की राय ली और सब ने इत्तफाक़ी तौर पर कहा कि हाँ हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा बनाया जाए। सख्त है लेकिन उनका दिल बहुत साफ है, सख्त है लेकिन दिल साफ है। बहरहाल उसी वक्त हजरत अबू बकर ने उनको अपना जानिशीन चुना और हजरत खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बन जाते हैं। बहरहाल हजरत अबू बकर की तारीफ के लिए जितना मैं आज खजाना लेकर आया था उसमें का मैंने एक नुक्ता भी बयान नहीं किया, एक नुक्ता भी। मैं सोच रहा था कि कुछ थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा करके जो है बयान करता जाऊंगा, लेकिन कहते हैं कि बात में बात आती जाती है, बात में बात आती जाती है, तो आदमी उतना रुझू हो जाता है। मैं छोटी छोटी चीज़ें लाया था कि हज़रत अबू बकर के ताल्लुक से बात आगे तो अर्ज करता था, 2 मिनट में बात पूरी करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आपने? पहले एक चीज़ समझा दूँ कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो घोड़े जंग के मैदान में होते हैं मुसलमानों के, सहाबा किराम जिन घोड़ों पर सवार होते थे और वो सवार होकर जंग के मैदान में जंग लड़ते और उस वक्त जो जंग करते हुए घोड़े की आवाज़ होती है उस आवाज़ को अल्लाह बहुत पसंद फरमाता, अल्लाह बहुत पसंद फरमाता। किसकी आवाज़ को? घोड़े की सीने से जो आवाज़ निकलती, किसको? मुजाहिद की, यानी जिहाद करने वाले की घोड़े की आवाज़ जो सीने से निकलती, घोड़े की आवाज़, उसको अल्लाह बहुत पसंद फरमाता, बहुत पसंद फरमाता। और मुस्तफ़ा ने तो खुद हज़रत अबू बकर की सवारी की है। सुभान अल्लाह। हिजरत की राह गारे सोर में, उस गारे यानी उस पहाड़ पर आप जानते हैं, हाजी लोगों से पूछो गारे सोर कितनी ऊपर है, कितनी ऊपर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने कांधे पर सवार करके मुस्तफ़ा को उस गार में लेकर पहुंचे थे। तो अंदाजा लगाइए कि मेरे मुस्तफ़ा जिनके कांधे पर सवार हो और वो सवारी बने हो, उनकी सवार का आलम क्या होगा। इसलिए बताना चाहता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने कहा कि ये हमारे साथ नहाते नहीं है, लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में कोई ऐब है। क्या है? कोई ऐब है, हमारे साथ नहाते नहीं। उनकी कौम ने कहा कि हमारे साथ नहाते नहीं, कोई ऐब है। इत्तफाक से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन नहाने खड़े हुए, पत्थर पर कपड़ों को रखा, तन्हाई में नहाने खड़े हुए, पत्थर पर कपड़ों को रखा, रखने के बाद नहाने चले जाते हैं, पत्थर वहां से चला जाता है, चलने लगता है, पत्थर चलने लगता है। जब वो पत्थर चलने लगता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अरे भाई ठहर जा, अरे तू मेरे कपड़े लेके कहाँ जा रहा है? उस पत्थर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे कपड़े लेकर के कहाँ जा रहा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे पत्थर के, और वो पत्थर कपड़े लेकर के उन तमाम लोगों के पास पहुंच गया, आपकी कौम के पास पहुंच गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आपकी कौम ने देखा तो कहने लगे, हज़रत मूसा तो बेऐब है, कोई ऐब नहीं है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जिस पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े रखे गए, उन कपड़ों की बरकत से वो पत्थर चलने लगता है, उसके अंदर जान आ जाती है। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा यानी वो ऐसा अहमियत रखता है कि वो पत्थर के अंदर जान पैदा कर देता है, वो दौड़ने लगता है, चलने लगता है। तो जिस पर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए हैं, तो अंदाजा लगा उस सवारी का आलम क्या होगा। समझ रहे ना मेरी बात को आप? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े पत्थर पर रखे, वो दौड़ने लगा, चलने लगा, उसके अंदर ताकत आ जाती है, जान आ जाती है। और जिस पर जो है, जिनके कांधों पर मुस्तफा सवार हुए हैं, यानी हज़रत अबू बकर के कांधों पर हिजरत की रात मुस्तफा ने सवारी की, उस वक्त जब सवारी की है तो अंदाजा लगाइए पूरी कायनात में उनसे अफजल आला नहीं। जब उनके कपड़ों का कमान ये है तो अंदाजा लगाइए मुस्तफा का, यानी खुद मुस्तफा की जात उन पर सवार है, तो फिर हज़रत अबू बकर का आलम क्या होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अक़ीदत रखें, मोहब्बत रखें, अल्लाह ताला की बात